پاکستان بڑی مخلصانہ کوشش کر رہا ہے، ایک کاوش پاکستان کی طرف سے آپ نے دیکھی کہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان میں ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے، دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ بھی موجود تھے۔ سر، ایران کا کیا سٹینڈ ہے؟ ایرانی عوام کیا سوچ رہی ہے؟ اور ایران کی جو ہائی ملٹری ہے، ٹاپ لیڈرشپ ہے، سر اس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ I must say the high moral اور ان کے لیڈرشپ پاکستان میں جو خصوصاً پرائم منسٹر شریف اور ڈپٹی پرائم منسٹر فارمر مسز ہاؤڈار صاحب کہ پاکستان اپنے ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ بارڈر میں چیلنجز کے باوجود ہوسٹائل ایجنسیز کے جو سازشیں ہیں اس کے باوجود ایک اہم فرنٹ پہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اوبویسلی پاکستان کے بڑے اچھے بڑے دوستانہ اور گہرے تعلقات ہے ایران کے ساتھ۔ پاکستان وہ پہلا ملک ہے 1979 میں اسلامک ریولوشنری کامیابی کے بعد ایران کو ریکگنائز کیا، اور اس سے پہلے ایران نے 1947 میں پاکستان کو ریکگنائز کیا۔ یہ ایک پلیئر ہے یہ برادرانہ تعلقات کے۔ ایران کے پاکستان کے بڑے اچھے اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ۔ تو ایک یہاں پہ ایک چیلنجز ہر طرف سے ہیں پاکستان کے لیے بھی کہ اپنے تمام تر مسائل کے باوجود یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مینٹین رکھا جائے ادھر ایران اور سعودی عربیہ۔ لیکن یہاں پہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے آج بھی ایرانی اسپوکس پرسن تہران میں انہوں نے ان کاوشوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا۔ ان کو یہ بالکل علم تھا کہ گزشتہ روز کوآرڈینیٹر میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، اس سے پہلے میسیجز ایکسچینج ہوئے ڈپٹی پرائم منسٹر ڈار صاحب اور ایرانی فارن منسٹر کے ساتھ۔ پھر ایک اس سے کچھ گھنٹوں پہلے بوتھ لیڈرز ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور پرائم منسٹر شریف کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ لیکن ایک مطالبہ ضرور یہ ہے ایران کی طرف سے کہ جو بھی میڈیشن کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، خصوصاً پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، وہ اس بات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے اور سر فہرست رکھنا چاہیے کہ اس جنگ کے آغاز کرنے والے کون تھے، یہاں پہ کون ایگریسر ہے، یہاں پہ کون اپریسڈ ہے۔ ایران تو اس جنگ کا کبھی خواہاں نہیں رہا۔ ایران کے اوپر تو 2 دفعہ مذاکرات کے پریٹیکس پہ جارحیت کی گئی ودن دی 8 یا 9th منتھ میں۔ تو ایک دھوکہ ہے ڈپلومیسی کے لیے۔ ایک تشویش یہی ہے کہ امریکہ اس سے پہلے کہ ایران کو بہت دفعہ ڈپلومیسی فرنٹ پہ جو دھوکہ دے چکا ہے، اور ایران کو اس بات کا علم تھا، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو، ریجنل اور اپنے برادر ممالک کو یہ دکھانے کے لیے کہ ایران کبھی مذاکرات کے خلاف نہیں رہا اور اس کا حامی ہے، ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امریکہ ایک غیر اعتماد فیکٹر ہے، اور اس سے زیادہ اسپوائلر اسرائیل کا کردار ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے کل ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب چین تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو چین کا بھی اس میڈیشن ایفرٹس میں اگر کوئی رول پلے کرے، ظاہر ہے چین کا ایک ہیوی ویٹ ہے اس ریجن میں انٹرنیشنل لیول پہ، تو میں سمجھتا ہوں چین کا ہونا خصوصاً روس کو بھی اعتماد ملے بالکل صحیح۔ اچھا افضل صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو ایران ہے، یہ جو ایران کا جو مین کنسرن ہے اگر مذاکرات ہوتے ہیں، تو ایران کا وہ کیا کنسرن ہے جو وہ سب سے ٹاپ پہ رکھنا چاہتا ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہو رہی کہ سیز فائر کی، نہ تو ایرانی قوم کی سینٹیمنٹس یہ ہے، نہ مسلح افواج کے۔ اس دفعہ کوئی سیز فائر کے اوپر سوچ نہیں ہو رہی۔ اگر بھی کوئی اسٹیپ انیشلی اٹھانا پڑتا ہے یا ہونا چاہیے، وہ بھی ہے کہ اگریسر کی طرف سے جنگ کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے ایران کے ریڈ لائنز، جو 15 پوائنٹ ایجنڈا سو کالڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پیش کیا، وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے کہ ایران کے ریڈ لائنز کو چیلنج کرنا ہے، ایران کے ڈیفنس کیپیبلٹیز کو، ایران کے جو ایک رائٹس ہے، لیجیٹیمٹ رائٹس، پیسفل نیوکلیئر کے یوز اور ایکٹیویٹیز کو، اس کو چیلنج کر رہے ہیں امریکی سائڈ، جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایکسکیوزز ہیں کہ ایران کے اوپر ایک پریشر ٹولز استعمال کیا جائے اور ایران کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ سیز فائر، سو کالڈ سیز فائر یا جنگ کے خاتمے کے بعد ان کے اوپر کمپرومائز کرے۔ جو میں نہیں سمجھتا کہ ایران گزشتہ 35 سال سے نیوکلیئر ایشو پر بات چیت کرتے، ایک ذرہ برابر بھی اس پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ایران اس پہ پول آؤٹ کرے اپنے مطالبات کے۔ ٹھیک ہے افضل صاحب، آپ سے میں اسی حوالے سے پھر سوال پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ یورینیم کی افزائش سے متعلق بھی کچھ ریومرز ہیں کہ ایران اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟
जी, मैं आपके सेंटिमेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, दूसरे ममालिक के बरक्स जहाँ हम देख रहे हैं थाईलैंड से लेके इंडिया से लेके जहाँ पे गैस सिलेंडर की चोरियां हो रही है, एक दूसरे के ऊपर मारपीट कर रहे हैं 2 लीटर पेट्रोल के लिए, ईरान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि जंग के शुरू दिन से 28 फरवरी से लेके अभी तक ना ईरान में कोई महंगाई में इजाफा हुआ है, ना वहाँ पे कोई फ्यूल शॉर्टेज है, और बल्कि इतनी वहाँ पे हमदर्दी एक दूसरे के लिए है। आई डोंट नो, आपने सोशल मीडिया में देखे होंगे, तेहरान में ऐसी मार्केट्स हैं या कैश एंड कैरीज हैं या शॉप्स है, वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है जी, मैंने अगर किसी हमारे शहरी को जरूरत है तो आके ले जाए, जंग के बाद अपने हिसाब किताब कर लें। तो ये सेंटिमेंट्स है, ना तो किसी शहर में खेओस है, ना कोई अवाम, जिस तरह आपने दिसंबर के एंड में देखा कि एक बैरूनी साजिश के तहत एक पीसफुल मुजाहिरों को बड़े पुरतशद्दुद का शक्ल इख्तियार करते हुए दसियों लोगों की जानें गई। लेकिन इस वक्त जो मुखालिफ तबका भी है सर, मैं आपको बताऊं, वो सारे एक की जगह पे इकट्ठे हैं और वो इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि वतन के दिफा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और ये रेजिलियंस आपने जंग के दूसरे दिन भी हमें नजर आया, जंग के तीसरे दिन, और फिर जब हजरत इमाम खामनी की शहादत के बाद इमाम मुश्तबा खामनी साहब का जो इंतखाब हो गया, वो एक बार फिर अवाम में एक अज़म और एक रेजिलियंस में इजाफा हो गया। और मैं नहीं समझता कि ये जंग के हालात है, जरूर डिस्ट्रक्शन है अनफॉर्चुनेटली, दुश्मन सो कॉल्ड मिलिट्री और डिफेंस टारगेट के नाम पे अब भी आज भी इस्फहान में, तबरेज में, कुम में ऐसी जगहों को टारगेट कर रहा है जहाँ पे सिविलियन आबादी है, जहाँ पे स्कूल्स हैं, बच्चे हैं। और मैं समझता हूँ दुश्मन के नाकामे के लिए इतना ही काफी है कि वो आजकल ईरान के मुख्तलिफ जामियात जो यूनिवर्सिटीज हैं वो डिलीबरेटली उनको टारगेट किया जा रहा है, ताकि वो जो एक साइंसी एक अज़म है, एक चेन है, उसको भी इस जंग के दौरान मुतासर किया जा सके।